السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی سے ایڈوانس تجوید القرآن کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کورس میں شامل تمام طلبہ کو دل کی گہرائیوں سے القرآن انٹرنیشنل اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب کرے اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ ہم اس کورس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور آپ کا آنا، میرا پڑھانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور کرے، مجھے اچھے سے پڑھانے، سمجھانے اور آپ کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ویسے تو علم تجوید سیکھنے کے لیے بہت زیادہ عرصہ درکار ہے، لیکن ہم بہت ہی کم عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو تجوید رول سکھانے کی کوشش کریں گے، اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن پاک کو جس طرح قرآن پاک کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح آپ تلاوت کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کا نام، اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، حکم اور فائدہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ علم کو حاصل کرنے والے جو طلبات ہیں ان کو اس علم سے رغبت حاصل ہو اور ان کو اس علم کو حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ سب سے پہلے ہم تجوید کے لغوی اور اصطلاحی معنی جان لیتے ہیں۔ تجوید کے لغوی معنی ہے سنوارنا، نکھارنا، درست کرنا، عمدہ کرنا اور اچھا کرنا۔ اصطلاحی معنی قرآن مجید کے حروف کو ان کے مخارج اور جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اب اس میں دو ورڈز ہیں، مخارج اور جمیع صفات۔ مخارج مخرج کی جمع ہوتی ہے، یعنی حرف کے جو نکلنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، اور مخرج کی جمع ہے مخارج۔ جمیع صفات، صفات لازمہ و متلازمہ، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے آگے۔ اب آ جاتے ہیں موضوع کی طرف۔ قرآن مجید کا موضوع عربی کے 29 حروف تہجی ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے قرآن مجید کا موضوع ہیں۔ غرض و غایت، علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح مخارج کو ادا کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھا جائے اور مجہول ادائیگی سے بچا جائے۔ اب مجہول ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ بے، تے، فے ایسے پڑھنے سے بچا جائے۔ اب یہ ہم کب کر سکیں گے؟ جب ہمارے پاس تجوید کا علم ہوگا تو ہم مجہول ادائیگی سے بچ سکیں گے۔ فضیلت، یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے، یعنی اللہ کی کتاب سے ہے، اسی لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، اور جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتاب پڑھ کر سنائی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنائی، اور ہم پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب پڑھ کر سنائی، اس کی تلاوت کی، اسی طرح ہم بھی اس کی تلاوت کریں، اور یہ ہم تب کر سکیں گے جب ہمارے پاس تجوید کا علم ہوگا، ہم قواعد کو جانتے ہوں گے، تو ہم قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اب حکم تجوید کے تفصیلی قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ اب فرض کفایہ اور فرض عین کیا ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کفایہ جیسے اب کسی محلے میں نماز جنازہ ہو رہی ہے تو چند لوگوں نے شرکت کر کے نماز جنازہ ادا کر لی، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ جنہوں نے شرکت نہیں کی تو وہ گناہگار نہیں ہوئے، کیونکہ نماز جنازہ ادا ہو گئی۔ چند لوگوں کے ادا کرنے سے نماز جنازہ ادا ہو گئی۔ اگر نماز جنازہ ادا ہی نہ کریں تو سب لوگ گناہگار ہوں گے، لیکن چند لوگوں نے ادا کی تو نماز جنازہ ادا ہو گئی، باقی لوگ گناہگار نہیں ہوئے۔ اب فرض عین کیا ہوتا ہے کہ ذاتی طور پر ہر مسلمان کو کرنا یہ لازمی ہوتا ہے، جیسے کہ نماز، روزہ وغیرہ ہر مسلمان کو کرنا لازمی ہے۔ اور شرعی طور پر ہر مسلمان مرد پر علم تجوید سیکھنا واجب ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ علم تجوید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اب ارکان تجوید جان لیتے ہیں۔ تجوید کے 4 ارکان ہیں: مخارج کی پہچان، صفات الحروف کی پہچان، تجوید کے تمام قواعد کی پہچان، زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سب چاروں ارکان نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ تعالی تھوڑے تھوڑے کر کے یاد کریں گے۔ یہ تجوید کے ارکان جو ہیں، مطلب کہ ارکان رکن